ایک مسلمان کی عیادت کرنا یہ بھی اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ مریض جب لاچارگی کی حالت میں ہوتا ہے، بے چارگی کی حالت میں ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا آدمی اس کے پاس جاتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، تو اس کو عیادت کہتے ہیں، اور یہ عیادت مریض کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو آدمی کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو جب تک وہ اس کی بیمار پرسی میں مصروف رہتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کے باغات میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی یہ قدر و قیمت ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جو آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی شام کے وقت جائے کسی مریض کی عیادت کے لیے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اب یہ چھوٹا سا فائدہ ہے آپ کی ذات سے جو کسی مریض کو پہنچتا ہے کہ آپ اپنے اوقات میں سے وقت نکالتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور تھوڑا سا سفر کر کے آپ مریض کے ہاں جاتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کے اس عمل کی یہ قدر و قیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اپنے میل جول والے کی، اپنے خدمت گزاروں کی عیادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بسا اوقات جو غیر مسلم ہوتے ان کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جاتے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، خوش قسمتی تھی اس کی، تو وہ بیمار ہوا اور اس کی بیماری ایسی ہوئی کہ بس اب وہ دنیا سے جانے والا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ اس کے گھر تشریف لے گئے، اور اس کے سرہانے کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ نے اس کی عیادت فرمائی اور اس کو اسلام کی دعوت دی کہ اسلام لے آؤ۔ تو اس لڑکے نے اپنے والد کی طرف دیکھا، اس کے آخری لمحات چل رہے تھے، اس کا والد بھی تھا، تو اس کے والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ نبی کریم علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم، تو اس نے یہودی آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، چنانچہ وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کا یہ طریقہ کار تھا کہ ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اب میں اور آپ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں، عیادت کا جو ایک مسنون طریقہ کار ہے وہ ہمارے ہاں سے رخصت ہو چکا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی آدمی سے مجھے کوئی مفاد وابستہ ہے، میرے کچھ مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہیں، تو میں اس کی عیادت کے لیے چلا جاؤں گا، ورنہ عام طور پر ہمارے ہاں اس طریقہ کار کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ عیادت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے مریض کو آپ کی ذات سے کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے، وہ نفسیاتی طور پر تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے، بیماری کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور ایک جو لاچارگی اور محرومی کی کیفیت میں ہوتا ہے یا تنہائی کی کیفیت میں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اسے باہر آ جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت اللہ کی رضا کے لیے بھی کر لینی چاہیے، چاہے آپ کے اس سے مفادات وابستہ ہوں یا نہ ہوں۔